بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خالق ارض و سما، لم یلد ولم یولد۔ تو مالک ارض و سما، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے کلام سے اس محفل اجرا کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ محترم حافظ و قاری حسان الحسینی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم حسان الحسینی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں۔ مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں۔ فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ الحمدللہ، تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ آپ نے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، البتہ خسارے سے وہ محفوظ رہیں گے جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، تلاوت اور ترجمانی کے بعد اب مغرب کی اذان ہوا چاہتی ہے، اس لیے اوپر جماعت کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کے لیے باہر وضو کا انتظام ہے، تو آپ حضرات نماز کی تیاری میں لگ جائیے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ مہمانان کی خدمت میں گل پیشی اور ان حضرات کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں محترم محمد فاضل انصاری صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ آپ مہمانان کا تعارف پیش فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے بیچ آل انڈیا مومن کانفرنس کے صدر اور اس پروگرام کے صدر محترم ایڈوکیٹ فیروز احمد انصاری صاحب ہیں، جو دہلی سے چل کر کے یہاں آئے ہیں، اور ہم سب کی حوصلہ افزائی اور محترم جن کی یاد میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان کی کتاب کا رسم اجرا ہے، ان کے متعلق سے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ایسے ہی ساتھ میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے کارگزار صدر محترم الحاظ محمد عمر انصاری صاحب، جو دہلی سے آئے ہیں۔ یہ ہمیشہ دہلی میں پسماندہ OBC یا ملک کے اندر جب بھی کوئی کہیں آواز پریشانی کی ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ پیش اپنی خدمت کو پیش کرتے ہیں۔ جناب الحاظ محمد عمران انصاری صاحب، اختر حسین اختر صاحب جو کانپور سے چل کر کے آئے ہیں، یہ آل انڈیا مومن کانفرنس کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اتنا ہی نہیں، یہ بہت ہی پرانے طریقے سے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صحیح دشا میں قوم کی رہنمائی کی ہے، اور جب وقت آ پڑا ہے ان کے اوپر میسا بھی ان کے اوپر لگا، ان کے اوپر مختلف قسم کے جب انہوں نے قوم کے لیے آواز اٹھائی تو اس وقت بھی ان کے خلاف حکومت وقت نے ان کے پاس کارروائی کی، لیکن یہ باز نہیں آئے اور اپنے ملت کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے۔ ہم سب کے بیچ بہت خوشی کا مقام ہے کہ
مفتی حبیب الرحمان قاسمی صاحب جو اپنی علالت کے باوجود بھی ہم سب کے بھی تشریف لائے ہیں. ہم سب لوگ ان سے خوب شناسا ہیں, آپ سب خوب بہتر جانتے ہیں. اور اس کتاب کے ساتھ میں جنہوں نے بہت انصاف کیا اور ترتیب کی, جناب محمد عارف انصاری صاحب جو پٹنہ سے چل کر کے آئے ہیں, وہ ہم سب کے بیچ تشریف فرما ہیں. ایسے ہی میں ایسے ہی ہمارے دوسرے ساتھی امین انصاری صاحب کے فرزند دوسرے فرزند مختار الحق انصاری صاحب, وہ بھی ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں. ہم سب کے اس کتاب کے تبصرہ کرنے کے لیے مومن عبد الملک سلیمان جو ہمارے شہر کے ایک مشہور جناب اور ہم سب کے ہمیشہ رہنمائی کرنے والے, مختلف کتابوں سے ہم سب کی رہنمائی کرتے رہے, جناب سلیمان سر صاحب, جناب ضیاء الرحمن انصاری صاحب جو سمدیہ ہائی اسکول کے پرنسپل ہی نہیں رئیس ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ادب نثر اور مختلف ہمارے پروگراموں کے حصہ رہے ہیں, جو ہمارے پروگراموں کو چار چاند لگاتے ہیں اور ہمیشہ ہم صحیح نصیحت آمیز ہم سب کے درمیان بات کرتے رہتے ہیں. ہمارے بیچ وہ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ اسد صدیقی صاحب جو مالیگاؤں سے اپنے اس عمر کے علیل ہونے کے باوجود بیساکھیوں کے لے کر کے اپنے ساتھ مالیگاؤں چل کر کے آئے ہیں, جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ ہوا کرتے تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں مشاعرے کی آواز ہوتی ہے تو وہ حاضر ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ بھی مالیگاؤں سے ہمارے بیچ آئے ہیں. حافظ اور ہمارے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, حافظ جمیل صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے امتیاز فلاحی صاحب جو اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں, اور ہمارے تمام شہر کے سامعین حضرات جو اس وقت موقع پہ موجود ہیں. اور اس پروگرام جو رکھا گیا ہے سیاست کے درویش اقصر محفل اجرا کتاب بنام سیاست کے درویش کے لیے آپ تمام آئے ہیں, میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خطبہ استقبالیہ بھی میں اسی درمیان چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ لیں, اور خطبہ استقبالیہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. محترم صدر صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر, جلسہ معززین, مہمان گرامی, اہل علم و دانش, صحافی برادری, عزیزان ملت اور میرے محترم بزرگوں بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس نہایت مسرت اور فخر کا موقع ہے. ہم سب ایک ایسے مرد قلندر کی سوانح عمری پر مبنی کتاب سیاست کا درویش کے رسم اجرا کے گواہ بن رہے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی صداقت, خدمت خلق, حب الوطنی اور قوم ملت کے لیے وقف کر دی. میں بطور میزبان اپنی جانب سے اور منتظمین کی جانب سے کی طرف سے آپ سب حضرات کو اس مجلس نورانی میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کتاب دراصل حاجی محمد امین انصاری مرحوم کی حیات و خدمات کا وہ آئینہ ہے, جس میں قربانی, دیانتداری, بصیرت, سیاسی اور ملی خدمات جھلکتی ہیں. وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہ تھے, بلکہ ایک درویش, صفت پاک باز, ایماندار اور بے لوث مجاہد تھے, جنہوں نے اپنی جوانی کی ابتدائی ایام میں آزادی کی تحریک میں کود کر مادر وطن کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. فرنگی ظلم و ستم برداشت کیا مگر ہمت نہ ہاری. یہی نہیں بلکہ آزادی کے بعد بھی تعلیم, سماجی اصلاح, پارجا بافی, صنعت کی ترقی, کمزور طبقات کی بہبود اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ کے روشن ابواب ہیں. اسی لیے انہیں بجا طور پر سیاست کا درویش کہا جانا مرحوم کے پیش قیمتی خدمات کا اعتراف ہے. آج اس بابرکت موقع پر ہمارے درمیان ملک و ملت کی نمایاں شخصیات جلوہ افروز ہیں. میں دلی مسرت کے ساتھ آل انڈیا مومن کانفرنس کے کل ہند مسلم مجلس مشاورت صدر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب فیروز احمد انصاری صاحب جو اس مجلس سے بھی صدارت فرما رہے ہیں, میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اسی طرح کارگزار صدر آل انڈیا مومن کانفرنس جناب محمد عمران انصاری صاحب, جناب سینئر نائب صدر آل انڈیا مومن کانفرنس اور جناب اختر حسین اختر صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مومن کانفرنس, صحابی جناب محمد عارف انصاری صاحب کو تہ دل سے خدا آمدید کہتا ہوں. آپ سب کی موجودگی اس محفل کے روشن اور وقت کی میں اضافہ کرتا ہوں. محترم حاضرین, یہ کتاب صرف ایک شخصیت
کے سوانح نہیں بلکہ ہماری تاریخ اور ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سیاست وقتی مفادات کا کھیل نہیں ہے بلکہ اظہار قربانی اور خدمت کا نام ہے۔ حاجی محمد بن انصاری مرحوم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ایمان دار قیادت ہی سماج اور قوم کی اصلی قوت ہے۔ آخر میں دعا گو کہ یہ کاوشوں سیاست کا درویش ہماری نئی نسل کے دلوں میں حوصلہ، جذبہ خدمت اور حب الوطنی کے شمع روشن کرے۔ اللہ تعالی ہم مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔